حیوانیت کی پہلی صفت یہ ہے کہ جانوروں کو حلال اور حرام میں تمیز نہیں ہوتی. جملہ نعرہ حیدری ہے، بڑا جملہ کر رہا ہوں اسلام آباد میں. میرے دوستو، جانور حیوانیت ہے نا، تو حیوانیت کیوں ہے؟ حیوانیت کیا ہے؟ حیوانیت کی خاصیت ان کو حلال اور حرام میں تمیز نہیں ہوتی. حلال اور حرام میں تمیز نہیں ہوتی. اور حیوانیت کی خاص صفت یہ ہے کہ جب کسی کی کھیتی میں جاتے ہیں تو مالک سے اجازت نہیں لیتے. میں نے پڑھا جملہ نعرہ ہے. دیکھو یہ میرے بھائی، دیکھو کس طرح سمجھ رہے ہیں. یعنی جب حیوان کسی کے کھیت میں جاتا ہے، بعد میں ڈنڈے بھی پڑتے ہیں. یہ ڈنڈے کیوں پڑتے ہیں؟ کہ مالک کی اجازت کے بغیر اس کی ملکیت پر قبضہ کیا ہے. نعرہ حیدری. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے میرے بزرگوں. اب اللہ نے کہا کہ وہ حیوان بھی ہے، وہ کافر بھی ہے، تو پھر معاف کرنا. اگر تمہاری کھیتی میں حیوان آ جائے تو اس کے ڈنڈے لگاتا ہے، اسی لیے کہ یہ حیوان ہے. حیوان ہے، حیوان ہے، اور بغیر اجازت تمہاری اس نے تمہارے کھیت پر قبضہ کیا ہے، تمہارے حق پر قبضہ کیا ہے. ارے جو تمہارے حق پر قبضہ کرے وہ تو جانور بھی ہے، وہ تو ڈنڈوں کے بھی لائق ہے، وہ تو کافر بھی ہے. تو جو آل محمد کی ملکیت پر قبضہ کرے، نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. گھبرا تو نہیں گے میرے نوجوانوں؟ بات ہو رہی تھی اکثریت کی. آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف، اور یہ الفاظ ہیں سورۃ شعراء کے. سورۃ شعراء کے وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ. میرے حبیب اکثریت جھوٹوں کی ہے. گھبرا تو نہیں گے؟ قرآن کی مسلسل آیتیں پڑھ رہا ہوں. یہ ہے نا کہ روزانہ کئی ہینڈ بلز مجھے ملتے ہیں، بکلیٹ سے ملتے ہیں. شیعہ یہودی ہے، شیعہ کافر. ہم نے آج تک کسی کو نہیں کہا. بھائی کافر وہ ہے جس کو اللہ کافر کہے. میرا حق کیا ہے کہ میں کسی کو کافر کہوں؟ ہم تو بھائی، ہم تو ہیں غریب. ہم نے تو غریبوں کا فرش عزا بچھایا ہے. ہم نے تو غریبوں کا فرش عزا بچھایا ہے. یہ سیاسی جلسہ نہیں ہے. اور دیکھو کہ غریب کا فرش عزا ہے اور لوگ دور دور سے آ رہے ہیں. حکومت بھی کوئی ایسا جلسہ کرے تو اس پر کتنے پیسے خرچ لگیں گے؟ میں نے عرض کیا میرے دوستوں کا اکثریت جھوٹوں کی ہے. اکثریت جھوٹوں کی ہے. پھر اللہ نے سورۃ عنکبوت میں ارشاد فرمایا بل اکثرہم لا یعقلون. میرے حبیب انسانوں کی اکثریت بے عقل. انسانوں کی اکثریت بے عقل ہے. انسانوں کی اکثریت بے عقل ہے. اب جو میں نے پہلا جملہ کہا تھا، دو آیتیں پڑھوں گا. میں نے کیا کیا تھا کہ اگر اسلام میں جمہوریت ہے، اکثریت ہے، تو پھر کوئی نبی نہیں رہتا. کوئی نبی نہیں رہتا. کوئی نبی نہیں رہتا. آپ گھبرا گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا. انسانوں کی اکثریت بے عقل ہے، بے علم ہے، جاہل ہے، جھوٹی ہے. میں نے کیا کہ اگر واقعی اکثریت
اسلام اکثریت کا محتاج ہے تو پھر کسی نبی کی نبوت نہیں بچتی، کسی نبی کی نبوت نہیں بچتی۔ کیوں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ما کان اکثرہم مومنین، کسی نبی کے پاس مومنین کی اکثریت نہیں تھی، کسی نبی کے پاس، کسی ہادی کے پاس ما کان اکثر مومنین، کسی نبی کے پاس اگر دوسری آیت نہ ہوتی تو پھر مجھ سے سوال پوچھتے۔ اللہ نے کھل کر جواب دیا ما کان اکثر مومنین، کسی نبی کے پاس مومنین کی اکثریت نہیں تھی، کان اکثر مشرکین، ان کے مقابلے میں اکثریت مشرکین کی تھی، ان کے مقابلے میں، ہر نبی کے مقابلے میں اکثریت مشرکین کی، مومن کم مشرک زیادہ۔ اب کیا بتاؤ ابھی کسی نبی کی نبوت بچتی ہے؟ تمام نبیوں کے مقابلے میں اکثریت مشرکین کی۔ پتا چلا اسلام کا دار و مدار اکثریت پر نہیں ہے، دیکھیں قبلہ اب میں نے 14 آیتیں پڑھی، اب ایک آیت کو میں نے دانستن جو ہے وہ نہیں پڑھا تاکہ نتیجہ نکلے۔ گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ ایک آیت کو جس کو مجھے پہلے پڑھنا چاہیے تھا اس کو میں نے جان بوجھ کر نہیں پڑھا تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں، اور یہ الفاظ ہیں سورۃ اعراف کے۔ گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ یہ الفاظ ہیں سورۃ اعراف کے۔ اللہ نے جب شیطان کو اپنی رحمت سے نکالا، گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ اللہ نے جب شیطان کو اپنی رحمت سے نکالا، مردود کہا، لعنتی کہا، تو اب شیطان نے کہا قالا، سورۃ اعراف، قالا فبما اغویتنی، یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ بھائی گھبرا گئے ہو تو نے مجھے گمراہ کیا، 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 لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، پروردگار میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاتا ہوں، صراط مستقیم پر میں بیٹھ جاتا ہوں، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ حالانکہ شیطان کے پاس کئی جوابات تھے، کئی سوال تھے، خدا سے کر سکتا تھا، کئی سوال تھے کر سکتا تھا، خدا سے یہی کر سکتا تھا نا سوال کہ یا اللہ میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ ابھی تک اس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ گھبرا گئے میرے بھائی؟ اتنے بندگی نہیں کی، میں نے اتنی بندگی کی ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ بھی نہیں کہا۔ دوسرا سوال بہت اچھا تھا، یا اللہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا بدعت ہے۔ بڑا جملہ میں نے پھر کر دیا، یہ تو اچھا تھا، ہاں یہ سوال تو اچھا تھا نا، یا اللہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا بدعت ہے، میں سجدہ کیوں کروں؟ یہ بھی نہیں کہا۔ اچھا سوال تھا، اور بھی اچھا سوال تھا، یا اللہ میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ میں ہوں بڑی عمر کا، یہ بنا ہے کل، میں بڑا ہو کر چھوٹے کو نہیں مانوں گا۔ نعرہ حیدری، گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ نعرہ حیدری، یہ بھی نہیں کہا، اور کیا کہا؟ پروردگار تو نے مجھے گمراہ کیا، تو نے مجھے گمراہ کیا، اور سب سے پہلا یہ شیطان ہے جس نے گناہ کی نسبت اللہ کی طرف دی۔
جملہ ہے، سب سے پہلے کائنات میں سب سے پہلے گناہ کی، اپنے گناہ کی نسبت اللہ کی طرف دی اپنے، اور وہ تھے، وہ معصوم تھے نا، تو انہوں نے کیا کہا تھا جناب حوا نے اور جناب آدم نے؟ ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، یعنی ترک اولا کی نسبت اپنی طرف دی۔